روانگی سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز میں شفقت بھی تھی اور احتیاط بھی۔ فرمایا، اے میرے بیٹو، جب تم مصر پہنچو تو سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔ میں اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، مگر یہ نصیحت تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی پر تم بھی بھروسہ رکھو۔ بیٹوں نے سر جھکا کر باپ کی بات سنی۔ بنیامین خاموش تھا، مگر اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، ایک انجانا سا خوف بھی اور ایک ان دیکھے شہر کی طرف بڑھنے کا اشتیاق بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر لبوں پر صبر کی دعا تھی۔ یوں قافلہ کنان سے مصر کی جانب روانہ ہوا۔ راستہ طویل تھا، دن کی تپتی دھوپ، رات کی خاموشیاں اور سفر کے دوران بدلتے ہوئے مناظر سب بنیامین کے دل پر نقش ہو رہے تھے۔ بھائی آپس میں گفتگو کرتے، کبھی اناج کا ذکر، کبھی مصر کے دربار کا، مگر بنیامین اکثر خاموش رہتا، جیسے کسی انجانی کشش نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ کر رکھا ہو۔ بالآخر وہ مصر کے قریب پہنچ گئے۔ عظیم شہر، بلند فصیلیں اور لوگوں کی چہل پہل، سب کچھ کنان سے بالکل مختلف تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت بھائیوں کے ذہن میں تازہ تھی، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے۔ ایک بھائی شمالی دروازے کی طرف بڑھا، دوسرا جنوبی دروازے کی جانب، کوئی مشرق سے داخل ہوا تو کوئی مغرب سے۔ بنیامین بھی اپنے حصے کے دروازے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اکیلا تھا، مگر دل میں اللہ پر بھروسہ لیے ہوئے۔ مصر کے دروازے اس کے سامنے کھلے اور وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، ایسا مرحلہ جو اس کی زندگی کا رخ بدل دینے والا تھا۔ دوسری طرف شاہی محل میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ برسوں بیت چکے تھے، مگر دل کے کسی کونے میں کنان، والد کی یاد اور ایک چھوٹے بھائی کی تصویر آج بھی زندہ تھی۔ جیسے ہی قافلے کی آمد کی خبر دربار تک پہنچی، حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ انہیں خبر نہ تھی کہ آج وہی چھوٹا بھائی جسے وہ برسوں سے یاد کر رہے تھے، اسی شہر میں قدم رکھ چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اللہ کے وعدے آہستہ آہستہ پورے ہونے لگے۔ بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہو چکے تھے، مگر تقدیر کے دروازے سب کے لیے ایک ہی سمت میں کھل رہے تھے۔ آنے والا وقت رازوں سے پردہ اٹھانے والا تھا، آزمائشوں کو قریب لانے والا تھا، اور صبر کرنے والوں کے لیے رحمت کی نوید بننے والا تھا۔ یہاں سے قصہ ایک نئے موڑ میں داخل ہوتا ہے۔